السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 69 ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بلند ابالا عمارت کی آخری منزل پر واقع برہان گردیزی کے دفتر میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جاگ رہی تھیں، مگر دفتر کے اندر کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت اور تناؤ تھا۔ شیشم کی سیاہ چمکتی میز کے پیچھے مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھے برہان گردیزی کی نظریں سامنے رکھے کاغذات پر تھیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب سے ارسل کو فجر کی حقیقت معلوم ہوئی تھی، باپ بیٹے کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ فرقان کی موت نے اس دیوار کو پتھریلا اور ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ ارسل کی خاموشی اور ناراضی برہان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ اپنی کاروباری سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس اور لاچار محسوس کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ میز پر رکھے فون کی تیز گھنٹی نے انہیں چونکا دیا۔ ایک جھنجھلاہٹ کے ساتھ انہوں نے کریڈل اٹھایا۔ یس، دوسری جانب سے جو کہا گیا اس نے برہان گردیزی کے وجود کو ایک پل کے لیے منجمد کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا اور سماعت پر صرف ایک نام گونجتا رہا۔ سر، کوئی منار معراج آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑے۔ ان کی آواز دفتر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دوسری جانب موجود ملازم اس غیر متوقع غصے سے سہم گیا۔ نام ٹھیک سے پتہ کرو، کس نے بھیجا ہے اسے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ سر، میں نے دوبارہ پوچھا ہے، وہ اپنا نام منار معراج ہی بتا رہی ہیں۔ برہان گردیزی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ نام ماضی کے کسی دفن شدہ قبرستان سے نکل کر ان کے حال پر دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے بے چینی سے میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور دیوار پر لگی بڑی اسکرین آن کی تاکہ استقبالیہ کا منظر دیکھ سکیں، مگر اسکرین پر صرف سیاہی تھی، کیمرے بلینک ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار کوشش کی، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں ریموٹ میز پر پٹخ دیا۔ اگلے ہی لمحے دفتر کا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک سرد پرسکون آواز گونجی۔ میری موجودگی میں کیمرے کام نہیں کرتے۔ برہان گردیزی نے جھٹکے سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا اور ان کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ سامنے دہلیز میں وہ کھڑی تھی، ایک ایسی عورت جس کا وجود پر اسراریت میں لپٹا ہوا تھا۔ کھنگرالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اس طرح کہ آدھا چہرہ ان کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جسم پر گہرے رنگ کی گرم جیکٹ اور آنکھوں پر بڑا سیاہ چشمہ جمع تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں فجر لگی، شاید منار کا نام استعمال کر کے انہیں پریشان کرنے آئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس عورت نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتارا اور سر کو ایک جھٹکا دیا۔ بال لہراتے ہوئے چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ واضح ہوا اور برہان گردیزی کو لگا جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے ساختہ اپنی کرسی پر گر گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین خوف سے پھٹ پڑیں۔ وہ فجر نہیں تھی، وہ منار معراج تھی، زندہ اور ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس کی ہیل کی بھاری ٹک ٹک سنگ مرمر کے فرش پر ایک منحوس لے پیدا کر رہی تھی۔ دفتر کے چھت سے لٹکتے برقی کمکمے یکایک پھڑپھڑانے لگے۔ وہ جلتے بجھتے اور ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہے تھے۔ برہان گردیزی کو لگا جیسے وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہوں، ایک ایسا خواب جس سے فرار ممکن نہیں۔ وہ اپنی اسی ہوش ربا چال سے چلتی ہوئی ان کی میز تک پہنچی اور پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ان کی جانب جھکی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی رحم، صرف ایک ٹھنڈی حساب چکانے والی چمک تھی۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے برہان گردیزی صاحب، اس نے برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ میں منار معراج ایک بدصورت حقیقت ہوں۔ برہان گردیزی کا خوف سے سفید چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سیدھی ہوئی اور سینے پر بازو باندھ کر دفتر کی وسیع گلاس وال کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں سے نیچے پھیلا ہوا شہر کسی جگمگاتے قالین کی مانند نظر آ رہا تھا۔ سنیں، آپ کی سلطنت آخری سانسیں لے رہی ہے، اس نے شہر کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔
اس کی پشت برہان کی طرف تھی، مگر اس کی آواز کمرے میں یوں گونج رہی تھی جیسے وہ ان کی کان میں سرگوشی کر رہی ہو۔ برہان اپنی آنکھوں کو مسل کر اسے دیکھ رہے تھے، یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ خوش تو بہت ہوں گے آپ؟ وہ ایک ادا سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اب پاہج اور نفسیاتی بھائی سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح برہان گردیزی کے سینے میں لگے، یعنی فرقان کا قتل اس نے کیا تھا، اس کمال مہارت سے کہ ملک کی بہترین پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود ایک سراغ تک نہ ڈھونڈ پائی۔ کبھی سوچا نہیں ہوگا نا آپ نے کہ میں لوٹ آؤں گی؟ وہ واپس چلتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس نے یوں دیکھا جیسے وہ یہاں کی مالک ہو۔ برہان گردیزی کا گلا خوف سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد بیٹے کی موت کا صدمہ کیسا رہے گا؟ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ناخنوں پر یوں پھونک ماری جیسے ابھی تازہ نیل پینٹ لگایا ہو۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا۔ برہان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کار ان کے زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ بربادی، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تمہاری بربادی، مگر صرف تمہاری نہیں، تمہارے ساتھ رئیس اورنگزیب کی بھی۔ اس نے ایک جانب گردن گرا کر جس قدر سکون اور ٹھہراؤ سے کہا تھا وہ پورے لشکر کے سکون کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، برہان نے التجا کی۔ منار کے لہجے میں بناوٹی تعصب تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گنہگاروں کی جنگ میں بے گناہ ہی مارے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، تمہاری بھتیجی، تمہارے بھائی کی بیٹی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سہنا تو پڑے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی وحشت ناک تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ برہان گردیزی نے اپنا سوال دہرایا، آواز کانپ رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آگے کو جھکی، اس کی آنکھوں میں شطرنج کے کھلاڑی جیسی چالاکی تھی۔ اگر تم اپنے بیٹے ارسل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو فجر معراج، معافی چاہتی ہوں، فجر فرقان گردیزی سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اسے اپنے قریب لاؤ اور اسے رئیس اورنگزیب کے خلاف استعمال کرو۔ یہ اس کی پیشکش تھی، ایک ایسا جال جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ برہان نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہ تمہارا کام ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ فرقان گردیزی کو فی الوقت کچھ سمجھ نہ آیا۔ رئیس اورنگزیب اس کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ اسے چھوڑ چکا ہے، منار نے اطمینان سے کہا۔ تم بس اسے اپنے ساتھ ملاؤ، اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو، اسے یقین دلاؤ کہ رئیس اورنگزیب اس کا دشمن ہے۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، وہ فجر کو اچھے سے جان گئے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، منار نے اپنی بات دہرائی۔ چند پل کی مزید خاموشی چھا گئی، وحشت ناک خاموشی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلے سوال پر منار کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اب اسے پورا لاہ عمل بتا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، لیکن ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ موسم کی ٹھنڈک نہیں تھی، یہ منار کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سردی تھی جو برہان گردیزی کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن آج ایک مردہ عورت نے لوٹ کر انہیں اپنی ہی بازی میں شہمات دے دی تھی۔ نومبر کی سردی شہر کی روح تک میں اتر چکی تھی۔ شہر جو دن میں زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا، رات کے اس پہر ایک پراسرار خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ کوہر کی ایک ہلکی سی تہ نے شہر کی اونچی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور سڑکوں پہ دوڑتی گاڑیوں کی روشنیاں مدھم ستاروں کی مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ اسی سیاہ آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا ایک سیاہ رنگ کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اپنی پوری طاقت سے پرواز کر رہا تھا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز شہر کے شور میں ایک انوکھی وحشت اور حکمرانی کا تاثر دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کا ماحول باہر کی ٹھنڈک کے برعکس پرسکون مگر بھاری تھا۔ رئیس اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھا، اس کی آنکھیں نیچے پھیلے ہوئے شہر پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان قید تھا۔
اس کے برابر میں مراد بیٹھا تھا، جس کی نظریں کبھی رئیس کے چہرے پر جاتی اور کبھی باہر کے منظر پر۔ صرف 15 منٹ سر، پائلٹ نے انٹرکام پر اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ہیلی کاپٹر انارکلی، بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور پھر کالے پانیوں جیسے دریائے راوی کے اوپر سے گزرا۔ مراد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے واقعی ولی اور فجر کو نکال دیا؟ کیوں؟ کیا وہ اس وراثت کے حقدار نہیں؟ رئیس کی نظریں بدستور نیچے تھیں، لیکن آواز میں وہی فولادی پن۔ سلطنت کی وراثت رشتوں سے نہیں، قابلیت سے ملتی ہے۔ اور فجر کا کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تمہارا دل اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ شکوہ کو نہ تھا۔ کبھی کبھی اقتدار اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دل کی آواز نیچے دب جاتی ہے مراد۔ مجھے میرا اقتدار بہت عزیز ہے۔ مراد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ محبت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ پھر اسے محبت کیوں ہوئی؟ تو کیا صرف یہی وجہ ہے؟ وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، تم جانتے ہو میرا دشمن۔ تو کیا اس بار وہ دشمن تم سے بڑا ہے؟ اس نے رئیس کی بات کاٹی، چہرے پر الجھن تھی۔ رئیس کی گردن آہستہ سے مراد کی طرف مڑی، نگاہ میں کوئی جلن نہیں، بس ایک خاموش آگ تھی۔ تمہیں تصحیح کی ضرورت ہے مراد، میرا دشمن مجھ سے شاطر ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں۔ سرد لہجے میں دیے گئے جواب پر گفتگو دم توڑ گئی۔ اب وہ دونوں نیچے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ویسے یہ پروجیکٹ واقعی ایک شاہکار ہوگا۔ جب یہ مکمل ہوگا تو پورا شہر اسے دیکھے گا۔ رئیس نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹائے بغیر ایک ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ شہر نہیں، دنیا دیکھے گی۔ اس کی آواز میں غرور نہیں، ایک حقیقت کا یقین تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر نے اپنی رفتار کم کی اور ایک وسیع و عریض زیر تعمیر سائٹ کے اوپر منڈلانے لگا۔ نیچے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی زمین پر کنکریٹ اور سٹیل کے 2 ہیکل ڈھانچے کھڑے تھے، جو رات کی فیلڈ لائٹس میں کسی قدیم تہذیب کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ منظر طاقت اور وحشت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ہیلی کاپٹر مخصوص ہیلی پیڈ پر اترا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نومبر کی یخ بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ ہوا میں مٹی اور تعمیراتی سامان کی ملی جلی بو تھی۔ رئیس باہر نکلا، اس کا لمبا کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مراد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس 2 ہیکل ڈھانچے کے قریب کھڑے ہو گئے، جو مستقبل میں اس سلطنت کا سب سے اونچا ٹاور بننے والا تھا۔ مراد نے ارد گرد پھیلی تاریکی اور سناٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا جو ہے۔ وہ رئیس کے زوال کی باتیں کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کے خاتمے کے خواب دیکھتے ہیں۔ مراد کی بات پر اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس ادھورے ٹاور کے سب سے اونچے سرے کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بلندی کو اپنی آنکھوں سے ناپ رہا ہو۔ انہیں کون بتائے کہ میرا زوال میرے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا؟ اس کی آواز ہوا کے شور میں بھی مراد کے کانوں تک واضح پہنچی، اور مراد کو لگا جیسے زمین تھوڑی ہل گئی ہو۔ پھر آگے بڑھ کر ایک سٹیل کے ستون پر ہاتھ رکھا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یہ سلطنت میرے غرور کا عکس نہیں، میری ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور ہڈیوں کو دفن تو کیا جا سکتا ہے مگر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا پرعزم اور حتمی تھا کہ مراد کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ کافی دیر وہ وہاں گھومتے رہے، سائٹ کا تجزیہ کرتے رہے۔ پھر مراد خاموشی سے اپنے بادشاہ کے پیچھے چل پڑا، جو اب واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ رئیس دوبارہ اپنی نشست پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، مگر مراد جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا، بلکہ اپنی آنے والی چالیں ترتیب دے رہا ہے۔ آخر کار ہیلی کاپٹر نے سائٹ کو پیچھے چھوڑا اور ایک ایسی عمارت کی طرف بڑھا جو خود ایک شہر کی مانند تھی۔ رئیس ہیڈ کوارٹرز نیچے میلوں پر پھیلا ہوا وسیع و عریض میدان تھا، جس کے بیچوں بیچ سنگ مرمر سے بنا ایک بہت بڑا ہیلی پیڈ تھا، جس پر تیز روشنیوں سے انگریزی حرف RA جگمگا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے انتہائی مہارت سے اس نشان کے عین اوپر چکر کاٹا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اس کا اترنا کسی بادشاہ کی آمد کا اعلان لگ رہا تھا، منظم، طاقتور اور خوف طاری کر دینے والا۔ جیسی ہیلی کاپٹر کے پہیے زمین سے لگے اور انجن بند ہوا، ایک گہری وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ مسلح گارڈز کی ایک قطار پہلے ہی کسی حکم کے بغیر پوزیشن لے چکی تھی۔ دروازہ کھلا، رئیس نے باہر قدم رکھا۔ اس کی نگاہیں سامنے کھڑی قلعہ نما عمارت پر تھیں۔ کیا تمہیں انجام سے ڈر نہیں لگتا؟
مراد اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ رکا رہا مگر پلٹا نہیں، اس کی نظریں سامنے ہی جمی رہیں۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں مراد، اور ابھی میں نے آخری باب لکھا نہیں، اس نے ٹھہر کر کہا۔ اس کی نگاہیں سامنے عمارت پر بنے تاج لوگوں پر جمی تھیں۔ جس دن یہ تاج گرے گا وہ دن صرف میری مرضی سے طلوع ہوگا۔ اس کے جواب پر مراد کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے۔ اسے دنیا میں اگر کسی مرد سے عشق تھا تو وہ رئیس اورنگ زیب تھا۔ ہیلی کاپٹر اب واپس اڑ رہا تھا، وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا رئیس کا فون بج اٹھا، وہی پرائیویٹ نمبر۔ اس نے گہری سانس لی۔ مراد نے آگے بڑھ کر اسکرین دیکھی، وہ دونوں سمجھ چکے تھے کال کرنے والی کون تھی۔ اس کو کیا نام دیا جائے؟ دا وومن، دا میتھ، دا بیڈسٹ پچ، آخر کون ہے یہ؟ مراد کے معدے میں درد اٹھنے لگا۔ رئیس نے ایک توقف کے بعد فون اٹھا لیا۔ آسمان پر اڑنا چھوڑ دے رئیس صاحب، زمین پر رینگنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہی کھنکتی ہوئی آواز اس کے حواس معطل کرنے آتی تھی۔ رئیس اورنگ زیب کا شمار رینگنے والوں میں نہیں ہوتا، تمہیں یہ مان لینا چاہیے۔ وہ دونوں چل پڑے۔ مراد کی توجہ فون کی جانب تھی۔ تمہیں رینگتا پورا شہر دیکھے گا، تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے، ایسی اونچی عمارتیں بنانا چھوڑ دو۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اور میرا زوال لکھے گا کون؟ اچنبے سے پوچھا۔ میں لکھ رہی ہوں اور شہر دیکھے گا۔ اس کے اگلے جملے رئیس کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ ابھری۔ یہ میرا شہر ہے، اس کی رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے۔ میرا زوال لکھنا ہے تو وہ قلم ڈھونڈو جو میرے لہو سے نہ بہکے۔ اس نے کندھے چوڑے کر کے گردن پیچھے گرا کے آسمان کو دیکھا۔ اس کا لہجہ سرشار تھا۔ دشمنی صحیح مگر یہ عورت اس میں ایک نئی انرجی بھر دیتی تھی، اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ مراد کو اس پر رشک ہوا۔ اس کے الفاظ رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مراد کے ہمراہ اپنی سلطنت کے مرکز، اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا، اور اس کی پرچھائی اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے وہ خود ایک زندہ وجود ہو، ہر تاج کے سائے میں، ہر دل کی دھڑکن میں، اور ہر خوف کے پیچھے، کیونکہ وہ رئیس تھا، اور رئیس کا اختتام رئیس کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ نومبر کی دھوپ شیشے کی دیواروں والے اس کانفرنس روم کو نرمی سے روشن کر رہی تھی جہاں فجر اپنی تخلیقی ٹیم کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ میز پر ہر طرف رنگین کپڑوں کے ٹکڑے، اسکیچز اور ڈیزائن کے نمونے بکھرے پڑے تھے۔ جنوری میں لندن کا سفر اس کے سر پر تھا۔ فلم کی کاسٹیومز ڈیزائننگ کا معتبر منصوبہ اس کا منتظر تھا۔ یہ خیال ہی اسے ایک نئی توانائی بخش رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے یہاں کے بہت سے پروجیکٹ نپٹانے تھے، بہت سا کام کرنا تھا۔ اس نے ہائی ویسٹ جینز کے ساتھ ایک گرم سلیقے سے تراشا ہوا کراپ ٹاپ پہن رکھا تھا، اور بال ایک خوبصورت جوڑے میں قید تھے جو اس کی پیشہ ورانہ سنجیدگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ آواز میں ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا جب وہ اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہمیں ونٹر کلیکشن میں روایت اور جدت کا امتزاج لانا ہے، لیکن رنگوں کو مدھم نہیں ہونے دینا۔ مجھے سردیوں کی شاعری چاہیے، خزاں کا ماتم نہیں۔ ٹیم پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری توانائی ایک نقطے پر سمٹ گئی ہو۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں نظریں اٹھائیں اور شیشے کی دیوار کے پار راہداری میں دیکھا، اور پھر وقت جیسے تھم گیا۔ وہاں ایک ستون سے ٹیک لگائے، ٹانگوں کی کینچی بنائے ولی کھڑا تھا۔ وہ یہیں سے گزر رہا تھا، مگر فجر کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا نہ کوئی شرارت، بس ایک گہری، پرسکون اور پرشوق دلچسپی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین پینٹنگ دیکھ رہا ہو۔ فجر کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ ابھرا اور اس کے گالوں پر بلا وجہ ایک تپش چڑھنے لگی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ٹیم کے چہرے دھندلانے لگے اور ولی کا وجود پوری راہداری پر حاوی ہو گیا۔ اس کی نظروں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا وہ سب کے سامنے اپنا توازن کھو دے گی۔ خود کو سنبھالنے کی ایک آخری کوشش میں اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چلیں۔ چند لمحوں بعد راہداری میں کھڑے شخص کی فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام پڑھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ پیغام پڑھتی اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کہکا نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی گرم ہنسی تھی جو صرف اسی کے لیے تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اندر کھڑی فجر پر ڈالی، جس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا اور وہ نظریں جھکائے فون کو گھور رہی تھی۔ یعنی بس اتنا ہی،
تو فجر مہراج صرف دیکھنے سے ہی بلش کرنے لگی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، سر کو ہلکا سا نفی میں ہلایا اور پھر موڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ منظر خالی ہو گیا تھا مگر اس کی پرشوق نظروں کا احساس فجر کے ارد گرد ابھی تک موجود تھا۔ ہسپتال کی سرد بے رحم راتوں کے بعد گھر کی شناسا خوشبو اور اپنے پن کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کیمو تھراپی نے روحی کے جسم سے توانائی نچوڑ لی تھی مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی ضد ابھر آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک پتلی سی شال اس کے شانوں پر پڑی تھی جو اس کی کمزوری کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خاندان کے سبھی افراد موجود تھے، مسٹر اور مسز حسین، صفدر اور صدام۔ ایک مصنوعی سکون طاری تھا، جیسے ہر کوئی اس نگفتہ با حقیقت سے ڈر رہا ہو کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ سبھی اس کے آرام کا خیال رکھ رہے تھے، ہلکی پھلکی باتیں کر کے ماحول کو بوجھل ہونے سے بچا رہے تھے۔ صفدر بار بار نظریں چرا کر اسے دیکھتا۔ ہسپتال والی رات اور زرکا کے الفاظ ابھی تک اس کے سینے میں کانچ کی کرچیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا، مجرم تھا اور روحی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اس کی دھیمی مگر صاف آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ صفدر بھیا کی شادی ہو جائے۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ صفدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسز حسین کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی وہیں رک گئی۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی صفدر پر گاڑ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے صفدر بھیا اور زرکا بھابھی کی شادی دیکھوں۔ صفدر جو پہلے ہی احساس جرم کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس کی اس بات پر ساکت رہ گیا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے جم سے گئے۔ روحی نے گہرا سانس لیا، جیسے اگلے الفاظ کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ باہر علاج کے لیے جانا پڑے گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں آپ دونوں کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو روحی؟ فجر کی آواز بمشکل نکلی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور رہی شادی کی بات تو بھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں انکار سے زیادہ التجا تھی۔ نہیں روحی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کی بار مسز حسین بولی۔ اب بھی ہماری ساری توجہ تمہاری صحت پر ہے، یہ شادی بیاہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز میں مامتا کی فکر تھی۔ بعد میں کب ماما؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک تلخی ابھری۔ کیا آپ سب کو یقین ہے کہ وہ بعد آئے گا؟ اس ایک سوال نے سب کے سر جھکا دیے۔ لاؤنج کی فضا بوجھل ہو گئی، سب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا اور پھر اس نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اس کی آواز اب بھیک مانگنے والی منت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں پلیز، میرے لیے، کیا آپ اتنا بھی نہیں کریں گے؟ یہ لفظ نہیں، ایک فیصلہ تھا، ایک ایسی التجا جسے رد کرنا ناممکن تھا۔ صفدر نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ مسٹر حسین خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ صفدر کی طرف بڑھایا۔ بھیا پلیز۔ صفدر اس کی منتوں کے سامنے ہار گیا۔ اس کے اندر کا سارا انکار، ساری منطق اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی خواہش کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ روحی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لاؤنج میں ایک گہری بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لمحے صفدر کی کوٹ کے جیب میں رکھے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی ہلکی سی آواز ابھری۔ اس نے مکان کے انداز میں فون نکالا، جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ اس نے اسکرین پر ابھرنے والے پیغام پر نظر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے اندر سے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ صرف 2 سطریں تھیں مگر وہ کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھیں۔ یہ پیغام رئیس اورنگزیب کا تھا۔ جو جال سالوں پہلے بچھایا گیا تھا، اسے سمیٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی اچانک بدلتی رنگت دیکھ کر مسز حسین نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی دن تھا، وہی بلاوا تھا جس سے وہ سالوں سے بھاگ رہا تھا، جس جال سے نکلنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ آج اسی جال کا شکاری اسے واپس بلا رہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، خشک گلے کو تر کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، البتہ فون پکڑے ہوئے اس کی انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ رئیس کا بلاوا تھا اور اسے جانا تھا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گیا۔ پھر بنا کسی کو دیکھے، بنا کچھ کہے، وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں آج کل کتنا عجیب سا رہنے لگا ہے، مسز حسین نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔
کام زیادہ اور ابھی اچانک شادی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سمینہ، کچھ وقت دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ مسٹر حسین نے انہیں حوصلہ دیا جبکہ وہ اصل حقیقت سے باخبر تھے۔ صوفے پر بیٹھی روحی خوش تھی، اس کے لیے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ صدام کی طرف مڑ کر اسے شادی کی تیاریوں پر بات کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس بھائی کی خوشی کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ ابھی ابھی اپنی زندگی کے سب سے خطرناک جال کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی عمارت باہر سے جتنی پرشکوہ اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی، اندر سے اتنے ہی سرد اور بے رحم تھی۔ کانفرنس روم کا ماحول کسی مقبرے کی طرح خاموش اور بھاری تھا۔ شیشے اور کروم سے بنی میلوں لمبی میز کسی یخ بستہ جھیل کی مانند پھیلی ہوئی تھی، جس کی چمکدار سطح پر چھت کی مدھم روشنیوں کا عکس کانپ رہا تھا۔ میز کے ایک سرے پر سربراہی کرسی پر رئیس براجمان تھا، اس کا وجود اس وسیع کمرے کی ہر شے پر حاوی تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی رکھی تھی مگر اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور صفدر شکستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور ایک گہری مایوسی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے زندگی کی ساری رمق نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ ایک ہارا ہوا کھلاڑی تھا جو اپنے شکاری کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ آئیے صفدر صاحب، آپ ہی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ رئیس کی آواز پرسکون تھی مگر اس میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو سیدھی ہڈیوں میں اتر جائے۔ اس نے ہاتھ سے لمبی میز کے دوسرے ویران سرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ حاکم اور محکوم کی تفریق کو واضح کر رہا تھا۔ صفدر بنا کچھ کہے لکڑی کی بے جان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی رئیس سے نظریں نہیں ملائیں۔ ویسے منار فیشنز تمہاری قیادت میں کافی ترقی کر گیا ہے، اس نے فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا جیسے وہ موسم کا حال بتا رہا ہو۔ صفدر خاموش رہا، اس کے دل کی دھڑکن اتنی سست روی سے چل رہی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے رک جائے گی۔ رئیس کے تاثرات ہر صفحے کے ساتھ بدل رہے تھے، کبھی دلچسپی، کبھی اطمینان اور کبھی ایک عجیب سی ملکیت کا احساس۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی، اس کی گونج خالی کمرے میں پھیلی اور صفدر کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ رئیس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر فائل پر جمائی اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں میز کے دوسرے کونے پر بیٹھے صفدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے۔ اس ایک جملے نے صفدر کی بچی کچی جان بھی نکال دی۔ اس کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا، کانفرنس روم کا منظر دھندلا گیا اور تصور کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ 3 سال سے زائد عرصہ قبل حسین ولا۔ اس روز رئیس ان کے گھر مدعو تھا۔ صفدر لاؤنج کے کونے میں کھڑا فون پر فجر سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک نئی امید اور جوش تھا۔ یہ وہی دن تھا جب فجر نے اسے پارٹنرشپ کی آفر کی تھی۔ ڈیڈ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ رئیس جو قریبی بیٹھا مسٹر حسین سے گفتگو کر رہا تھا، اس کی گفتگو سن کر متوجہ ہوا۔ اس نے صفدر کی چند آخری باتیں سنی تھیں اور پھر کھانے کی میز پر دانستہ بات چھیڑی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے نا؟ آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے صفدر سے پوچھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ وہ لڑکی فجر معراج، وہ تمہاری پروجیکٹ پارٹنر تھی ہے نا؟ وہ کافی ترقی کر گئی ہے۔ جی۔ صفدر اس کے اتنا جاننے پر حیران تھا، گو کہ وہ پیرس فیشن شو کا اسپانسر رہ چکا تھا مگر ہر ڈیزائنر تھوڑی یاد رکھتا ہوگا۔ سنے لکس چھوڑ دیا اس نے؟ اس کا اگلا سوال ایک بم کی طرح گرا۔ صفدر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ جی وہ تھوڑی خپتی ہے، کہتی اپنی کمپنی کھولے گی، اپنا برانڈ بنائے گی۔ اس کی بات پر رئیس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو۔ اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ فجر میں اس کی اس قدر گہری دلچسپی پر باقی سب بھی حیران تھے مگر صفدر جواب دینے لگا۔ وہ ذہین ہے، ضدی ہے اور پیچھے نہیں ہٹتی، جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ فیملی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عام سا لہجہ۔ فیملی میں بس اس کی والدہ ہے، والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہسبینڈ کی بھی۔ ہسبینڈ کا لفظ سن کر رئیس کو چھو لگا۔ مسز حسین نے فوراً پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ اس نے کم عمری میں کافی کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تھوڑی تلخ ہے۔ صفدر نے مزید اضافہ کیا۔ شادی کب ہوئی تھی؟ تم اس کے شوہر سے ملے تھے؟ رئیس کے سوالات کسی تفتیشی آفیسر کی طرح تھے۔ اس پر صفدر کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کبھی ملوایا نہیں، کہتی تھی وہ انگیجڈ ہے، مگر میں نے اس کے منگیتر کو کبھی نہیں دیکھا، نام تک نہیں جانتا۔ پھر جس دن اس کے والد کا انتقال ہوا اسی دن اس کا نکاح ہوا، کس سے ہوا یہ بھی بس وہی جانتی ہے۔
مطلب مجھے نہیں بتایا، اور حال ہی میں جب میں نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جاتی، تب اس نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے۔ رئیس ہر لفظ سن کر اپنے ذہن میں تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ فجر جھوٹ بول رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ فروزہ نے پوری تفتیش کی تھی، اس کا تو کوئی افیئر بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ تمہیں بزنس کی آفر دے رہی ہے؟ جی، وہ چاہتی ہے مل کر فیشن کمپنی شروع کریں، اس کے پاس زمین اور پلان سب تیار ہے۔ کھانے کے بعد رئیس نے مسٹر حسین اور صفدر کے ساتھ الگ میٹنگ کی۔ مسٹر حسین نے ایک بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا لالچ دے کر ہی رئیس کو بلایا تھا۔ رئیس نے شرط رکھی کہ وہ یہ پورا پروجیکٹ مسٹر حسین کو دے دے گا، مگر بدلے میں اسے کچھ چاہیے تھا، اور تب اس نے اپنا جال بچھایا۔ منار فیشنز میں صفدر کی پارٹنرشپ در حقیقت رئیس کی تھی۔ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ صفدر صرف ایک چہرہ ہوگا، اصل مالک رئیس ہی رہے گا، اور وقت آنے پر صفدر کو یہ شیئرز چپ چاپ رئیس کے حوالے کرنا ہوں گے، اور آج وہ وقت آ چکا تھا۔ ماضی کا پردہ ہٹا اور کانفرنس روم کا یک بستہ منظر دوبارہ واضح ہو گیا۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے۔ رئیس نے اس کی طویل خاموشی پر اپنی بات دہرائی۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ منار فیشنز مجھے بہت عزیز ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ فجر، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تمہیں 3 سال پہلے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ رئیس کا جواب سپاٹ تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ تب یہ نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے اور ان کے اصرار پر اسے یہ زہر پینا پڑا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسی گلٹ میں جل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر فجر سے فاصلہ بڑھایا، اس سے تلخ کلامی کی، تاکہ جب یہ سچ سامنے آئے تو اسے کم سے کم دکھ ہو، مگر اب وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ اب بہت مشکل ہے۔ اس کے جواب پر رئیس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا یہ خطرناک تھا، مگر پھر بھی۔ کیا ہم کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتے؟ اس نے ایک آخری امید بھری نظر سے رئیس کو دیکھا، جس نے 3 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ فجر سے اس کی پرانی دشمنی ہے۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ صفدر بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندان، اس کے باپ کا کاروبار، اور دوسری طرف فجر کا بھروسہ اور منار فیشنز تھا، جہاں اس نے محبت کی تھی۔ کتنی راتیں وہ بھول جاتا تھا کہ یہ اس کا نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ رئیس کی پشت پناہی ہی میں منار اتنی تیزی سے پھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے بمشکل کہا۔ ٹھیک ہے۔ رئیس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اجازت دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سکون تھا۔ صفدر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگا، رئیس کی آواز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ لیکن یاد رہے، میں دھوکہ دینے والوں کو موت دیتا ہوں۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی، ایک ناقابل تردید حقیقت۔ صفدر کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا پلٹے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے ایک زندہ لاش اپنی قبر کی طرف جا رہی ہو۔ سردیوں کی دوپہر، جیسے کسی مصور نے موسم کی نرم چھاؤں سے سجا دی ہو۔ عمارت کے بلند و بالا شیشے دھوپ کی روشنی میں چمک رہے تھے، اور اندر لابی میں داخل ہوتے ہی فلک نے گردن اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا۔ لابی کی چھت قوس و قزح کی طرح خمدار تھی، اور نیچے ماربل کی سنہری سفید ٹائلیں، جن پر اس کے قدموں کی چاپ نرم گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ فخر عالمگیر تھا، مگر اسے لگا جیسے یہ لمحہ، یہ فضا جیسے صرف اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ وجاہت عالمگیر کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ترنم بیگم کے وہاں جانے پر وہ سنبھل گئے تھے، اور اسی لیے فلک فخر کے ساتھ واپس لاہور آ گئی تھی۔ اس کی دنیا یہی تھی۔ وہ شہد رنگ گھنگریالے بال فولڈ کیے، گردن کے گرد خاکی سکارف لپیٹے، کریم رنگ کے اون کے سوٹ پر ہلکا سرمئی سویٹر پہنے، بالکل ایک وقار سے سجی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی اور گہرائی تھی جو کسی عام لڑکی میں نہ ہوتی۔ ایک مصنفہ جو اب ایک کہانی سے بڑھ کر ایک گھر کو جوڑنے نکلی تھی۔ لفٹ کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اسکارف درست کیا۔ بالکل اسی وقت لفٹ کے دروازے کھلے، اور اس کے سامنے رئیس جیولرز کا کریٹو فلور تھا، وہ جگہ جہاں تاریخ رقم کی جاتی تھی، سونے اور قیمتی پتھروں کی نہیں، خیالات اور جذبات کی۔ ایک بیضوی شیشے کے کمرے میں میز کے گرد 7 افراد بیٹھے تھے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نفاست سے سجے ہوئے اس دفتر میں ہر چیز اپنا مطلب رکھتی تھی۔ دیوار پر ڈارک سٹارز کا سیاہ چمکتا ہوا لوگو، میز پر فائلوں کے ساتھ رکھی چند جواہرات کے خاکے، اور ان کے بیچ فلک کے لیے مخصوص کرسی۔
خوش آمدید مس فلک عالمگیر، حماد خان نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہے ہماری ڈریم ٹیم اور اب اس ٹیم کی کہانی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے سب کا پروقار انداز میں شکریہ ادا کیا۔ جب ٹیم نے اپنے ابتدائی آئیڈیاز اور ڈیزائن کے نمونے دکھانے شروع کیے، اس نے ہر خاکہ گہرائی سے دیکھا۔ وہ ایک ایک کردار کو محسوس کر رہی تھی، جیسے زیورات نہیں کہانیاں اس کے سامنے بکھری ہوں۔ یہ جو ڈیزائن ہے، فلک نے ایک خاکے کی طرف اشارہ کیا، اس میں درد کا عنصر ہے مگر نجات کا راستہ بھی۔ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کہانی اندھیرے میں ہے مگر اس کے کنارے پر روشنی بھی موجود ہے۔ ٹیم میں ایک سناٹا سا چھا گیا، جیسے وہ سب ایک لمحے کو ان زیورات کو جیتے ہوئے دیکھنے لگے ہوں۔ ان کی یہ میٹنگ کئی گھنٹے چلی اور شاندار رہی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر حماد نے کہا، مس فلک، رئیس صاحب آپ سے خود ملنا چاہتے تھے، اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ فلک نے سر ہلایا۔ رئیس کا دفتر عمارت کی آخری منزل پر تھا مگر اس کی میٹنگ اسی فلور پر تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی تو رئیس کھڑکی کی طرف پوسٹ کیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز نرم مگر واضح تھی۔ رئیس پلٹا، گہرے نیلے سوٹ میں، چہرہ معمول سے زیادہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی گہری چھان بین۔ میٹنگ کیسی رہی؟ کیا تم یہ کر لو گی؟ بنا کسی علیق سلیق کے اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میٹنگ اچھی رہی، پروجیکٹ غیر معمولی ہے اور ذمہ داری بھی، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ہم صرف غیر معمولی چیزوں پر کام کرتے ہیں، رئیس نے مختصر مسکراہٹ سے جواب دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ فلک کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ پھر اس نے فائل کھولی۔ یہ مرکزی کردار ہیں کہانی کی، آپ کو مکمل آزادی ہوگی تخلیق کی، مگر ہماری تھیم یہی ہے۔ فلک نے فائل لی، سر ہلایا۔ رئیس کا انداز مکمل طور پر پیشہ ورانہ تھا۔ کوئی ذاتی سوال، کوئی پرانی گفتگو، کچھ نہیں، جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو، جیسے وہ اس کی کزن، اس کی سابقہ منگیتر نہ ہو، جیسے وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے نہ بچی ہو۔ فلک نے اسے غور سے دیکھا۔ وہی رئیس تھا مگر جیسے روشنی کی پرتیں چھن چکی تھیں۔ چہرے کی جاذبیت میں کچھ کمی تھی، جیسے کسی نے اندر سے چراغ گل کر دیا ہو۔ ولی اور فجر دونوں اس کی زندگی سے نکل چکے تھے مگر اس کے اندر جو خلا تھا وہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں یہ گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں انہیں واپس لے آؤں گی۔ اس لیے تو وہ یہاں ہی تھی، اس لیے تو اس نے سب کو منایا تھا، اماں کو، بشارت اور فخر کو، عباس سائیں کو جو رئیس کے نام سے ہی دور بھاگتے تھے۔ مگر وہ جانتی تھی یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں، یہ کہانی کا وہ باب تھا جو صرف زیورات پر ختم نہیں ہوگا، یہ خاندان کے بکھرتے رشتوں کو جوڑنے کا سفر تھا۔ ہم دوبارہ رابطے میں ہوں گے، رئیس نے آخر میں کہا۔ ہم ہوں گے، ضرور۔ وہ مسکرائی، پھر آہستگی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی پشت پر رئیس نے ایک لمحے کو نگاہ ڈالی، جیسے کوئی پرانا خواب دھند میں چھپ گیا ہو، پھر اس نے سر جھٹک کر توجہ ہٹا لی۔ باقی دو تو اس کی زندگی سے نکل چکے تھے، اب اس کو کیسے نکالا جاتا؟ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا میں جنبش کر رہے تھے۔ باہر آسمان پر دھند کی ہلکی سی تہ تھی اور دور کسی مسجد سے اذان کی آواز مدھم سی سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں نرم سنہری روشنی میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے میز پر رئیس جیولرز کی دی ہوئی فائل کھلی تھی مگر ان پر نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ آج کا دن عجیب بھاری تھا، جیسے بہت کچھ کہا بھی اور بہت کچھ رہ بھی گیا ہو۔ اس نے فون اٹھایا، ایک ایک نمبر تلاش کیا۔ تھوڑی دیر تک رنگ بجتی رہی، پھر دوسری جانب سے کسی نے آہستہ سے فون اٹھایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے کہا گیا۔ ہیلو فجر۔ فلک کی آواز میں وہ نرمی تھی جو صرف بہنوں میں ہوتی ہے، اور وہ تھکن جو کسی دل سے بات چھپاتے چھپاتے آ جاتی ہے۔ فلک کیسی ہو؟ دوسری جانب سے حیرت اور خوشی کی ملی جلی آہٹ آئی۔ تم لاہور واپس کب آ رہی ہو؟ کیا وہ اسے یاد کر رہی تھی؟ فلک ہلکا سا مسکرائی۔ آ گئی ہوں، آج رئیس ہیڈ آفس گئی تھی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے کچھ نہیں کہا، جیسے سانس روک کر انتظار کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، وہ بالکل ویسا ہی ہے مگر کچھ بدل گیا ہے، پہلے سے زیادہ سرد، خاموش، جیسے اندر سے سب کچھ سوکھ گیا ہو۔ تم دونوں کے جانے کے بعد جیسے کچھ بھی باقی نہیں رہا اس میں۔ وہ صرف کام کی بات کرتا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ میں جانتی ہوں جب ہم اپنے پیاروں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔
مجھے معلوم ہے اس نے کسی وجہ سے خود کو دور کیا، لیکن وہ شخص جو رہ گیا ہے وہ رئیس نہیں ہے، وہ صرف ایک خالی مجسمہ ہے جسے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کسی نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ مصنفہ کا مشاہدہ گہرا تھا۔ یوں بھی اسے ترنم بیگم نے کافی کچھ بتا دیا تھا۔ منار کا دھوکہ دینا، فجر اور منار کا ہم شکل ہونا، رئیس کی فجر سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو تم وہاں کیا کر رہی ہو فلک؟ میں وہ سب ٹھیک کرنے آئی ہوں جو ٹوٹ گیا، اسے جوڑنے۔ میں تم دونوں کو واپس لاؤں گی، میں رئیس کو وہ گھر واپس دوں گی جس سے اس نے خود کو کاٹ دیا ہے۔ اس نے میز پر رکھی فائل بند کی جیسے فیصلہ مکمل ہو چکا ہو۔ تم جانتی ہو میں نے یہ پروجیکٹ اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ میری کہانی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ تمہاری کہانی ہے، ولی کی، رئیس کی، یہ ہماری کہانی ہے۔ میں اسے ایک انجام دوں گی، ایسا انجام جو سزا نہیں، شفا ہو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، پھر فجر کی آواز ابھری، مدھم کانپتی ہوئی۔ رئیس، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ اپنے اصولوں کے پکے ہیں۔ فلک نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی روشنی چھن رہی تھی۔ وہ آئے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں تمہارا گھر تمہیں واپس دوں گی۔ اور اس رات پہلی بار فلک عالمگیر نے ایک کہانی صرف کاغذ پر نہیں، دل میں لکھنی شروع کی، جس کا اختتام زندگی تھا اور آغاز محبت۔ اس نے ٹھان لیا تھا وہ اپنا گھر جوڑ کر رہے گی۔ دھوپ شیشے سے چھن کر میز پر پڑ رہی تھی اور کافی کے بھاپ اٹھتے کپوں کے بیچ دو چہرے بیٹھے تھے، ایک ولی، دوسری روبوٹ، انسانوں سے زیادہ انسان، عروضہ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی کوڈ ڈھونڈ رہی ہو جو آج تک اس نے سمجھا نہ ہو۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، اسے فوراً شوٹ کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ولی نے نہ کوئی صفائی دی تھی، نہ معافی مانگی تھی، اسے یہ مشن عزیز تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں یہ مشن ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ عروضہ کی آنکھوں میں ایک سرد نیلا نور چھلکا، اس کی آواز میں مشینی نرمی نہیں، ایک عورت کا کڑوا سچ بول رہا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا اسکار۔ وہ چونکا مگر خاموش رہا۔ عروضہ نے سانس لی، ایک مصنوعی مگر درد سے بھری سانس۔ میں تم پر اعتماد کرنے لگی تھی، میں نے خود کو تمہارے ساتھ جوڑا، تمہاری سوچوں سے، تمہاری خاموشی سے، تمہارے زخموں سے، اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے آہستگی سے جواب دیا، میں نے بس وقت کا انتظار کیا۔ وقت کا یا ہمت کا؟ تم نے اپنی اور فجر کی شادی چھپائی۔ کیا تم نہیں جانتے تھے میں تمہیں ایک جذبے کے ساتھ دیکھتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا؟ عروضہ کی آواز ایک خراش کی طرح نکلی۔ ولی نے تعصب سے آنکھیں بند کیں۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو اس کا گریز سمجھ کیوں نہیں آتا تھا۔ ایڈن برا میں جینی رابرٹ اور یہاں عروضہ جمال، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جس نے فجر کے علاوہ کبھی کسی کی خواہش نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا۔ میں جانتا ہوں، مگر تم میرے لیے صرف ایک روبوٹ نہیں ہو عروضہ، تم اس جنگ کا ایک اہم حصہ ہو، تم بگ بی کا ہتھیار ہو۔ وہ تلخی سے ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں تذلیل چھپی تھی۔ ہتھیار؟ میں ہتھیار نہیں ہوں، میں احساس رکھتی ہوں، میں نے سیکھا ہے، محسوس کیا ہے، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر تمہیں لگا کہ میں نے تمہاری توہین کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر ہمیں ذاتی جذبات سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ یہ مشن صرف ایک مہم نہیں، یہ ہمارے اپنوں کا دفاع ہے۔ یہ میرا معاملہ ہے اور میں اسے خود دیکھ سکتی ہوں، تم دور رہو۔ اس کی بات سن کر ولی نے گہری سانس لی، اس کے لہجے میں خالص تھکن اور سچائی تھی۔ تم اب صرف ایک روبوٹ نہیں ہو، تمہاری یہ بات، تمہارا یہ غصہ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مکمل ہو چکی ہو۔ لیکن اسی مکمل ہونے کے بعد تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کسی کے چھپائے گئے سچ کا مطلب ہمیشہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ صرف ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتے۔ میں نے اسی لیے چھپایا۔ روزہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، لیکن میں ٹوٹ چکی ہوں، اور ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرہ بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی پشت ولی کی جانب تھی، مگر اس کے قدموں میں ایک الگ سا وزن تھا، نہ عورت کا نہ روبوٹ کا، بلکہ ایک ایسے وجود کا جس نے اپنا دل خود تخلیق کیا تھا اور پھر خود ہی ٹوٹتے دیکھا۔ ولی نے بیٹھے بیٹھے کافی کا خالی کپ دیکھا اور زیر لب بس اتنا کہا، مجھے تم پر آج بھی بھروسہ ہے روبوٹ۔ مگر وہ سننے کے لیے رکی نہیں، اور کافی شاپ کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے جو آخری بات کہی وہ گونجتی رہی، میں خود کو دوبارہ جوڑنے آئی تھی، مگر تم نے میرے پرزے ہی بدل دی اسکار۔ اب جو میں ہوں وہ شاید تمہاری جنگ کے قابل نہ ہو۔
وہ جا چکی تھی، وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا۔ آخر کیوں اس کا ہونا ہی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا؟ کیوں تھا وہ اتنی بڑی کیوس، اور کب تک؟ دن کی کرنیں بیڈ روم میں ریشمی پردوں سے چھن کر آ رہی تھیں۔ اس نے نیند سے بیدار ہو کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ بستر کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس خالی تھا اور فون کی اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے جیسے اس کے قدم ولی کے کمرے کی طرف بڑھے، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ جب اس نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، کمرے میں موجود بیڈ بھی خالی تھا۔ وہ حیران ہوئی، وہ صبح کہاں جا سکتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے زینے اترنے لگی جب اس کے کانوں میں کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں پڑیں۔ وہ مزید حیران ہوئی، بانو تو چھٹیوں پر تھی، پھر کچن میں کون تھا؟ وہ ناشتہ بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھی اور پھر وہ ساکت رہ گئی۔ وہاں وہ تھا، ایک خوبصورت کچن ایپرن پہنے، وہ کچن کے کاؤنٹر پہ کھڑا مصروف تھا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بازو سینے پر باندھے اور کچن کے دروازے سے ٹیک لگائی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ محترمہ، وہ بنا پلٹے بولا۔ کیا بن رہے؟ تجسس سے پوچھا۔ دال، سنجیدگی سے جواب آیا۔ اس کے ایک لفظی جواب پر وہ بدک اٹھی۔ دال؟ ناشتے میں دال کون کھاتا ہے؟ سب کھا لیتے ہیں، پرسکون لہجہ۔ مگر میں نہیں کھاتی۔ وہ پلٹا نہیں، بس یوں ہی چائے کے سامنے کھڑا رہا۔ تم کھاؤ گی؟ میں منار فیشنز کی مالک دال کھاتی اچھی لگوں گی، میں نہیں کھاؤں گی۔ مالکن بھی کھائے گی اور مالکن کا شوہر بھی۔ اس بار وہ پلٹا، اس نے میز کی جانب اشارہ کیا جس پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ شوہر کھا لے پر میں نہیں کھاؤں گی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی، وہ اسی صورت سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ چکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو بڑی مشکل سے دبائے رکھی۔ ٹیسٹ تو کر کے دیکھو، اچھی بنی ہے۔ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اماں نے گھر میں دال رکھی کیوں؟ وہ خود کو چھڑا رہی تھی مگر وہ اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر اسے پکڑ کر ٹیبل تک لایا تو اس کی نہ کرتی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہاں دال کہیں نہیں نظر آئی، اس کی جگہ آملیٹ، ٹوسٹ اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ اس نے خفگی سے ولی کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے، یعنی وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ فجر نے گہری سانس لی، سارے لوازمات چیک کرنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ ویسے میں ہیلپ کر دیتی، اکیلے کیوں بنایا ناشتہ؟ بیگم صاحبہ، ناشتہ میں نے بنایا ہے، ڈنر تم بناؤ گی، مجھے کوئی زن مرید نہ سمجھو۔ اس کی نے اطلاع پر وہ سرخ ہوئی اور ساتھ خاموش بھی۔ جب وہ چائے لے کر آیا تو اس نے دانستہ پوچھا، میں اکیلے بناؤں گی ڈنر؟ آف کورس، میں نے تم سے ناشتے میں ہیلپ مانگی نہیں نا، اپنے حصے کا کام خود کرنا چاہیے۔ اس اعلان پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ناشتہ شروع کیا گیا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد چائے کا کپ لبوں سے لگاتی ہوئی اس نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ دھیرے سے بولا، ایک بات پوچھوں؟ اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سوال بہت ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا تمہیں برا محسوس ہو۔ وہ محتاط تھا۔ مجھے تمہارا کوئی بھی سوال برا نہیں لگے گا۔ چائے کا کپ میز پر واپس رکھتے دھیرے سے کہا، بلا شبہ چائے اچھی بنی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی، وہ جیسے بولنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ قطعی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، پھر گویا ہوا، میں نے تمہیں نماز کی پابندی کرتے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی فجر کے چہرے کا رنگ پل بھر کو پھیکا پڑا، ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی ایسا قصہ سنانے والی ہو جو اس کے دل کے کسی خفیہ گوشے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ذرا سا آگے جھکی، اپنے ہاتھوں کو آرام سے میز پر رکھا، کیونکہ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے نماز کی پابندی کر لی نا تو میں باقی نہیں رہوں گی۔ میں نے بچپن سے پڑھا ہے، سنا ہے، جانا ہے کہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ میری مکاری، میرا فریب، میرا جھوٹ، میرا قہر سب مٹ جائے گا، اور پھر میں راج کیسے کروں گی؟ ہیزل آنکھوں میں الجھنیں تھیں، سوال تھے۔ وہ سنجیدگی سے ولی کو دیکھ رہی تھی جو گہری بھویں سکیڑے اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس زمانے میں تخت پر وہی بیٹھتا ہے جو سچ کو جھوٹ کا لباس پہنا دے، جو روتے دلوں کو ہنسا کر خون پی جائے، جو دشمن کو معاف نہ کرے اور دوست کو کندھے پر بٹھا کر وقت پر دھکا دے دے۔ یہ سب میری ڈھال ہے ولی، یہ سب میرا ایندھن ہے۔ اگر میں سجدے میں گر گئی تو تخت سے بھی گر جاؤں گی۔ وہ بات کے آخر میں خوف زدہ ہو گئی۔ ولی نے غور سے اس کی بات سنی، اس کی سانس گہری ہو گئی۔ وہ اپنا ٹوسٹ چھوڑ کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے آج پہلی بار اس کی روح کو نئے سرے سے پہچان رہا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوتی۔ مجھے تم میں آج تک کچھ غلط نہیں لگا۔ تم نے جو بھی کیا اس میں دھوکہ نہیں تھا، صرف حفاظت تھی۔ تم نے لوگوں کو نکالا مگر ادارہ بچایا۔
تمہارا قہر، تمہاری تیز زبان، تمہاری یہ بے رحمی، یہ سب راج کے لیے نہیں، سچ کے لیے تھی۔ تم اسٹریٹ فارورڈ ہو، مکار نہیں، اور میں نے تمہارے لبوں سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تم وہ عورت ہو جو زہر بھی دیتی ہے تو دوا کی نیت سے۔ فجر کی پلکیں لرزی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے کندھے میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ولی کی آواز دھیمی مگر گہری ہوتی گئی، جیسے وہ فجر کے دل کی ہر پردہ در پردہ تہ کو کھول رہا ہو۔ اور ہاں، راج کے لیے، حکومت کے لیے نیکی چھوڑنی نہیں پڑتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، آواز میں گہری اور پرسکون طاقت تھی۔ راج صرف ظلم سے نہیں ہوتا۔ اسلامی تاریخ کی وہ عورتیں جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، انہوں نے مردوں کے دلوں پر، قوموں کے فیصلوں پر راج کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کاروانوں کو چلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے علم کا دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے پوری امت کو جھکا دیا۔ انہوں نے اپنی عبادتیں نہیں چھوڑیں مگر سلطنتوں کے نقشے بدل دیے۔ اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے تخت نہیں مانگا، خود تخت بن گئی۔ ان کے راج کے لیے دھوکہ یا فریب کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں بھی نہیں ہے۔ تم جو کر رہی ہو وہ بہترین ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں عبادتیں ذاتی ہوتی ہیں، لیکن صرف یہ سوچتے ہوئے انہیں چھوڑ دینا زیادتی ہے۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں حیرانی سی تھی۔ اور زمین والوں کا کیا جو مجھے گرانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سوال پر دھیرے سے ہنس دیا۔ پھر اس نے فجر کے چہرے پر جھولتی بالوں کی اس ایک لٹکوں انگلی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ بیگم، آپ اپنا تخت آسمان پر بچھائیں، زمین والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ گزشتہ چند مہینوں میں وقت کے مرہم نے رجب رضا کے گودام کی اذیت ناک داستان پر گرد کی ایک تہہ چڑھا دی تھی۔ فلک کے لیے وہ واقعہ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، جس کی تعبیر سے وہ خود کو بچا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا زیادہ تر اس کے کمرے کی 4 دیواری تھی، جہاں بکھری ہوئی کتابیں، ادھ لکھے مسودے اور کافی کے خالی مگ اس کے رائٹر وجود کا پتہ دیتے تھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی انگلیوں کو کی بورڈ پر دوڑاتے ہوئے ڈارک سٹارز کی دنیا میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش تک نہ تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ایک تیز ناگوار آواز جس نے اس کی تخلیقی خاموشی کا طلسم توڑ دیا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا مگر اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر اس کی انگلیاں بے جان ہو گئیں اور فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر گود میں گرتے گرتے بچا۔ رئیس اورنگزیب۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک گیا، دل پسلیوں کے قفس میں کسی پکڑے گئے پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں جانب یوں دیکھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہو، اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ کمرے کی دیواریں اسے تنگ محسوس ہونے لگیں۔ پھر خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ خود کو تسلی دی، یقیناً کام کے سلسلے میں ہی فون کیا گیا ہوگا۔ دوسری طرف سے کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، ایک سرد، بے لچک اور ایک حکمیہ آواز ابھری۔ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، 10 منٹ میں باہر پہنچو۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جسے سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی تک پہنچی اور پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا۔ باقی گیٹ کے باہر ایک بڑی سی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا ڈیزائن اور اس کی ہیبت کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگ رہی تھی۔ گاڑی کے باہر ایک شخص سوٹ میں ملبوس، ہاتھ باندھے کسی روبوٹ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ہاں، پر فخر بھائی گھر پر نہیں ہے، اس نے ہکلاتی ہوئی جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم 10 منٹ میں گاڑی تک نہ پہنچی تو باہر کھڑا میسم تمہیں تمہارے بھیا سمیت وہیں دفنا کر آئے گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی فون پر ٹوں ٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور فلک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ فخرہ بھابھی کچن میں مصروف تھیں جبکہ فخر کام سے باہر گیا تھا۔ وہ فخر کو بتائے بغیر نہیں جا سکتی تھی، یہ اس کی ہمت سے باہر تھا اور وہ اسے ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں دائیں سے بائیں کسی بے چین پنڈولم کی طرح چکر کاٹتی ہوئی اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے، ہر گزرتا سیکنڈ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ آخر کار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ رئیس نے گاڑی بھیجی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں، کیا مجھے جانا چاہیے؟ اس کی آواز میں واضح دہشت تھی۔ دوسری جانب فخر کے جبڑے بھنج گئے، اس کی خاموشی میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ وہ اس کی بہن کو اب بار بار کیوں بلا رہا تھا؟ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ میرا انتظار کرو۔ اس کی آواز دبی دبی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ غصے میں ہے، میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں، میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔
اسے آج بھی رئیس کی ناراضی کا اتنا احساس تھا۔ فخر نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مجھے لائیو لوکیشن بھیج دو، میں بھی وہیں پہنچتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، صرف 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے بالوں کو مزید کسنے کی کوشش کی، گرم سوٹ کے اوپر صوفے پر پڑی سیاہ صاف چادر اٹھائی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، فخر بھائی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ اس نے کچن کے دروازے سے فخرہ کو اطلاع دی اور گیٹ کی طرف لپکی۔ 10 منٹ پورے ہونے سے چند سیکنڈ پہلے وہ گیٹ سے باہر تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، انتظار میں کھڑا میثم الرٹ ہو گیا۔ اس کی نظریں سامنے مرکوز تھیں۔ فلک کو دیکھتے ہی وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ بے تحاشا الجھن اور خوف کے باوجود اس لڑکی کے چہرے پر ایک معصومیت تھی۔ چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رئیس نے بھیجا آپ کو؟ وہ اب بالکل اس کے سامنے تھی۔ سیاہ چشمہ لگائے کھڑا میثم کو لگا جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا ہو۔ جی میڈم۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اس کی پیشہ ورانہ تربیت نے فوراً اس کی حیرت پر قابو پا لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے گھنگریالے بال جو اس نے سمیٹنے کی کوشش کی تھی اس کے چہرے کے گرد ایک خالہ بنائے ہوئے تھے۔ خوف اور پریشانی سے اس کا چہرہ سرخ تھا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں ایک واضح الجھن تھی۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں بار بار اٹھ اور جھک رہی تھیں۔ وہ اب جلدی سے فون پر فخر کو لائیو لوکیشن شیئر کر رہی تھی۔ میثم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھا۔ فلک کا عکس آئینے میں قید تھا۔ اس نے سنا تھا کہ رئیس اورنگزیب کی کزن فلک عالمگیر جو ایک رائٹر ہے، ڈارک سٹار تحریر کر رہی ہے، مگر وہ رائٹر ایسی ہوگی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رائٹر باربی۔ اسے دیکھتی ہوئی غیر متوقع خیال اس کے دماغ میں کلک ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں سامنے سڑک پر جما دیں۔ اس نے آئینے کا زاویہ بھی اوپر کر دیا تاکہ وہ دوبارہ اس عکس سے سامنا نہ ہو۔ 30 سالہ میثم آغا عروضہ جمال کا سب سے بہترین سیکیورٹی آفیسر تھا۔ عروضہ کے بعد وہ سب کا سینئر تھا۔ ایتھلیٹک جسم، گندمی رنگت اور تیز نین نقش والا میثم ایک خوش شکل مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی داڑھی یا مونچھ نہیں تھی اور تاثرات ہمیشہ اسپاٹ رہتے تھے۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب روان تھی اور کچھ دیر بعد شہر کے ایک پرانے، کسی حد تک ویران حصے میں ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ اس نے باہر نکل کر فلک کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ جھجکتی ہوئی باہر نکلی اور عمارت کو دیکھا جس کی دیواروں پر وقت کی کہانیاں درج تھیں۔ باس اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ وہ اپنی شال درست کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر کھڑے چند گارڈز میں سے 2 میثم کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ان سب کے آگے چل رہی تھی، ایک نازک سی لڑکی جس کے پیچھے فولادی سائیوں کا قافلہ تھا۔ اندر پہنچ کر ایک وسیع ہال میں رئیس نظر آیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فلک کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ سیاہ پینٹ پر گہرے نیلے رنگ کی شرٹ جس کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں اور بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور بس دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہر حلیے میں ہی اچھا لگتا تھا۔ چلیں، اس نے فلک کو ایک راہداری کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے اس نے میثم کی جانب ہاتھ بڑھایا جس نے اپنی پینٹ کی بیلٹ سے گن نکال کر رئیس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے کرتے ہوئے گن کو لوڈ کیا۔ چک چک کی دھاتی آواز اس خاموشی میں گونجی اور فلک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ کسی حقیقی گینگسٹر کے ایک گروہ کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی ہے اور اس کہانی کا مرکزی کردار اب وہ خود تھی۔ رئیس کے ساتھ چلتے ہوئے فلک نے ایک بھاری آہنی دروازے کو عبور کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک شدید ناگوار بو نے اس کا استقبال کیا۔ نمی، خون اور جراثیم کش ادویات کی ملی جلی بو۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نیم تاریکی میں جو منظر اس کے آنکھوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس کے حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ فرش پر رجب رضا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان حد تک بری تھی۔ اس کا ایک پیر موٹی زنجیر سے بندھا تھا جو دیوار میں لگے ایک کنڈے سے منسلک تھی۔ اس کے چہرے کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، پھٹے ہوئے ہونٹ اور گال پر خشک خون کے نشانات۔ وہ مہینوں کی قید اور اذیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر ان تمام تبدیلیوں کے باوجود وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی۔ وہ بھیانک رات اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ تو یہ تھا رجب رضا کا انجام۔ وہ پولیس کی گرفت سے اس لیے بچا ہوا تھا کیونکہ وہ رئیس اورنگزیب کی حراست میں تھا۔ یہ احساس دل دہلا دینے والا تھا۔
رئیس نے ایک جانے پڑا لکڑی کا سٹول اٹھایا اور گھسیٹ کر کمرے کے درمیان میں رکھا۔ اس کی گھسیٹنے کی آواز اس بھیانک خاموشی میں کسی نوحے کی طرح گونجی۔ اس نے فلک کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی معمول کی طرح بنا کچھ کہے بیٹھ گئی، البتہ اس کا چہرہ کسی سفید چادر کی مانند ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ سٹول پر بیٹھی تھی۔ رئیس ایک بے رحم مجسمے کی طرح اس کے برابر میں کھڑا تھا اور میثم کسی شکاری سائے کی طرح ان کے پیچھے۔ فلک کو دیکھتے ہی رجب کے بجھے ہوئے تاثرات میں ایک جنبش ہوئی۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ واہ! اس کی آواز کھردری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ فلک کو رد عمل دیتی، رئیس کی گہری اسپاٹ آواز خالی کمرے میں گونجی۔ ہاں، اور اب تم اس سے معافی مانگو گے؟ رجب نے تحقیر سے منہ پھیرا اور یوں ہی بیٹھا رہا، قدموں میں گر کر۔ فلک نے اس مطالبے پر حیرت سے رئیس کو دیکھا۔ یہ کیسی سزا تھی؟ وہ اسے فلک کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے کا کہہ رہا تھا۔ جب رجب اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو رئیس نے کچھ کہنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے صرف ذرا سا رخ موڑ کر میثم کو دیکھا۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ میثم کسی روبوٹ کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے رجب کو گردن سے پکڑا اور ایک بے رحم صفاق جھٹکے سے اٹھا کر فلک کے قدموں میں پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے کرا نکلی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ فلک نے خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے دہشت کی علامت تھا، آج اس کے پیروں میں کیڑے کی طرح پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں رجب رضا تم معافی مانگو، رئیس نے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے گن کو ہاتھ میں تولتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بات جاری رکھی، ورنہ تمہارے گھر والے جب تک میری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں زندہ نہیں بچیں گے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کا بیان تھا۔ فلک نے فوراً رئیس کو دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خالص خوف تھا۔ وہ ایک انسان نہیں، ایک بے رحم تقدیر سے بات کر رہا تھا۔ رجب کا ٹوٹا ہوا وجود کانپا۔ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور ان مہینوں کی قید میں نکل چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ اپنا خاندان سب کو عزیز ہوتا ہے، وہ انہیں کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فلک خاموش رہی۔ اس معافی سے اس کے زخم نہیں بھر سکتے تھے، مگر اس منظر نے اس اذیت کی شدت کو کچھ کم ضرور کر دیا تھا۔ تمہارا معافی نامہ نقلی لگ رہا ہے، دوبارہ مانگو، رئیس کی آواز گونجی۔ رجب اب اپنے الفاظ دہرا رہا تھا اور تب تک دہراتا رہا جب تک رئیس کہتا رہا۔ فلک کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب جب کہ معافی کا باب ختم ہوا، اس نے گن اٹھائی اور سیدھا رجب کے سر کا نشانہ لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں برفانی سرد مہری تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ تو سزا کا وقت ہے، میری حدود میں داخل ہونے کی معافی نہیں ہوتی۔ نہیں، فلک بھی اختیار اٹھی۔ وہ اپنے سامنے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زندہ تھی تو پھر رجب کیوں مرتا؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ رئیس کے سامنے کھڑی تھی۔ فلک کے الفاظ پر اس کے جبڑے بھنس گئے۔ اسے مت ماریں، اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ پولیس نہیں کھیلتا میں، وہ سرد لہجے میں بولا، البتہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ رئیس نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ وہ پوری طرح رجب کو گھور رہا تھا اور پھر دھماکہ۔ گولی کی آواز نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ فلک نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں میچ لیں۔ اس کے دل میں جو ایک ہلکی سی امید تھی کہ رئیس اس کی بات مان لے گا، وہ گولی کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ چند لمحوں کی مکمل خاموشی کے بعد جب اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو رجب رضا اسی طرح فرش پر پڑا کانپ رہا تھا اور سامنے دیوار میں ایک سوراخ بن گیا تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ میثم، اس کی آواز پرسکون تھی، اسے پولیس کے حوالے کرو اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ اپنی پوری زندگی باہر نہ نکل پائے۔ اس کے الفاظ پر فلک نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ گولی رجب کو نہیں لگی تھی، وہ دیوار میں لگی تھی، یعنی اس کی بات مان لی گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے اس کی بات مان لی تھی۔ مگر اس سے پہلے میڈم کو گھر چھوڑ کر آؤ، وہ تیزی سے کہتا ہوا پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلک سکتے کے عالم سے نکلی اور اس کے پیچھے لپکی۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر ہال میں نکلے، سامنے فخر کھڑا تھا۔ وہ گارڈ سے الجھ رہا تھا اور گولی کی آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ فخر بھائی، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ آج اس کے اندر کی جلتی بجھتی اذیت کو بھی قرار آ گیا تھا۔ رجب کا معافی مانگنا اس کے زخم بھر تو نہیں سکا تھا، مگر اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر نے اسے پریشانی سے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے یہ،
رئیس کی بھاری آواز ابھری. کارڈ اس کے اشارے پر پیچھے ہٹ چکے تھے. جاؤ گاڑی میں بیٹھو. فخر نے اسے حکم دیا اور وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی. اب ہال میں صرف وہ دونوں تھے, فخر عالمگیر اور رئیس اورنگزیب. تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ اس نے غصے سے بھرے لہجے میں پوچھا. کیوں میری بہن کو بار بار اپنے اس گندے جال میں گھسیٹ رہے ہو؟ رئیس نے اپنی بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا. اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر یہ روز روز کے تماشے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کی بات پر رئیس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا. اس نے گہری سانس لی اور پھر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. تمہیں شرم نہیں آئے گی اپنی بہن کو ایک 16 سال بڑے مرد سے باندھتے ہوئے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا, جیسے وہ اس کی غیرت کو للکار رہا ہو. فخر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا. اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں. تمہیں بھی تو نہیں آئی تھی, اس نے نفرت سے کہا, اپنے سے 16 سال چھوٹی لڑکی سے رشتہ کرتے ہوئے. آج اسے موقع مل گیا تھا حساب برابر کرنے کا. میں ایسے بیہودہ کام نہیں کرتا. پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ سکون سے کہتے فخر کو آگ لگا گیا. اچھا تو پھر منع کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آیا. میں نے فوراً منع کر دیا تھا. جا کر دا احمد اورنگزیب صاحب سے پوچھیں جنہوں نے اپنا خاندان جوڑنے کے لیے میری قربانی دی. اس کے اطمینان میں کمی نہیں آئی. فخر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا. قربانی تمہاری؟ تمہیں کیا فرق پڑا ہے؟ زندگی میری بہن کی خراب ہوئی ہے, تمہاری وجہ سے وہ موت کے منہ میں گئی. اس کی بات پر رئیس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا. اس خاندان کے افراد نے اپنی غلطی ماننا نہیں سیکھی. تعصب سے کہتا وہ پیچھے ہٹا اور پھر ایک جانب چل پڑا. تم پچھتاؤ گے رئیس. وہ اس کے یوں جانے پر بلکا, مگر اور کر بھی کیا سکتا تھا. وہ ڈھیٹ بنا پلٹے آگے بڑھتا گیا جبکہ فخر غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا. اوکے جی, تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور فائنلی منار کسی کے سامنے تو آئی, اور وہ کون تھا؟ وہ گردیزی تھا, برہان گردیزی. اور وہ برہان کہتی ہے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گی, ساتھ میں رئیس کو بھی تباہ کر دوں گی, لیکن تم میری مدد کرو رئیس کو تباہ کرنے میں, ورنہ میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گی. تو وہ اب اس کو کیا کرے گا. اور بہت بڑا ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ منار کی جو شیئرز ہیں وہ رئیس کے پاس آ جائیں گے. واو, سفتر تہائی دھوکے باز, مجھے پتا تھا. اور روحی کی کیمو تھراپی ہو گئی ہے, اور اب سفتر کی شادی ہونی ہے, اور سفتر نے دھوکہ بھی دینا ہے. اور عروضہ اور اس کی ولی کی باتیں تھوڑی سی آف لگی مجھے, کہ ولی کو پتہ تو تھا کہ عروضہ مجھے پسند کرتی ہے, تو لیکن پتہ کیا نا, ہم لڑکیاں ہمیں صاف صاف بتایا کرو یار کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا, میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. گریز شریز نہیں سمجھ آتے جب بندہ محبت میں دھوکا ہوتا ہے تو. اور اب فلک اسے سمجھ آ رہا ہے کوئی؟ یہ بھی امید میں ہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا اور خاص, اتنا تو ہے نا. اور رئیس کوئی اپنی بہت بڑی کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.